ایک اللہ کے ولی کا واقعہ ہے۔ بشر حافی رحمۃ تعالی علیہ، آپ جب ولایت پر نہیں تھے تب آپ ایک بہت بڑے شرابی تھے، اور آپ شراب خانے میں دن بھر اس کے نشے میں وہاں بے ہوش رہا کرتے تھے، وہیں پر پڑے رہتے تھے۔ ایک دفعہ کی بات ہے کہ آپ کا گزر ایک راستے سے ہوا۔ آپ کیا دیکھتے ہیں کہ ایک راستے میں کاغذ کا ٹکڑا پڑا ہوا ہے، اور اس میں اللہ کا نام لکھا ہے اور بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہے۔ آپ اس کاغذ کے ٹکڑے کو دیکھتے ہیں اور ادباً اس کاغذ کے ٹکڑے کو اٹھاتے ہیں، اسے صفا کرتے ہیں اور ایک عطر خرید کر اس میں عطر لگاتے ہیں، اور لگانے کے بعد اس کو ایک بلند مقام پر رکھ دیتے ہیں۔ پھر آپ اسی شراب خانے میں چلے جاتے ہیں۔ تو جو اللہ کے ایک ولی مقرب بندے تھے، ان کو خواب میں کیا دکھائی دیتا ہے کہ ایک اللہ کی طرف سے ایک آواز آتی ہے، اور اس آواز میں یہ کہا جاتا ہے کہ میرے اس بندے کو یہ جا کر یہ پیغام دے دو کہ اس نے میرے نام کے کاغذ کے ٹکڑے کو ایک بلند مقام پر رکھ دیا ہے، ہم نے بھی اسے دنیا اور آخرت میں ایک بلند مقام پر فائز کر دیا ہے۔ اب جو بزرگ تھے وہ بڑا پریشان ہو گئے اور کہنے لگے کہ یہ خواب کیا پتہ مجھے جھوٹا تو نہیں آیا ہے، یہ ایک شرابی اور یہ بڑا ایک نافرمان بندہ، اس کے لیے میں نے یہ خواب دیکھا ہے، ہو سکتا ہے یہ جھوٹ ہو۔ آپ پھر غسل کر کے 2 نفل پڑھ کے آپ پھر سو جاتے ہیں، اور سونے کے بعد آپ دوبارہ بھی یہی خواب دیکھتے ہیں، آپ 3 بار یہ خواب دیکھتے ہیں، پھر آپ فوراً اسی وقت اٹھ کر چلے جاتے ہیں اور آپ لوگوں سے ان کا پتہ معلوم کرتے ہیں۔ تب لوگ کہتے ہیں کہ ہاں، ایک شراب کے نشے میں ہر وقت ایک آدمی دھن رہتا ہے اور وہ ابھی بھی اس شراب خانے میں موجود ملے گا۔ آپ کسی شخص سے کہتے ہیں کہ ان کو بلایا جائے، وہ شخص حضرت بشر حافی کو آواز لگاتا ہے، لیکن حضرت بشر حافی نہیں آتے ہیں، وہ نشے میں اتنا مدہوش تھے۔ آپ پھر اس سے کہتے ہیں اور اس آدمی سے کہتے ہیں کہ کہنا تمہیں ایک اللہ کی طرف سے پیغام آیا ہے، اور یہ اللہ کا ولی تمہیں اس اللہ کے پیغام کو دینے آیا ہے۔ جیسے ہی آپ نے یہ بات سنی، آپ فوراً ہی ننگے پاؤں میں خانے سے بھاگ کر اللہ کے ولی کے پاس جاتے ہیں کہ ہاں بتاؤ کیا میرے لیے حکم ہے۔ تو وہ اللہ کا ولی ارشاد فرماتا ہے کہ رب تبارک و تعالی کی جانب سے یہ حکم آیا ہے کہ تم نے ہمارے نام کو ایک بلند مقام کیا ہے، ہم تمہیں دنیا اور آخرت میں بلند مقام پر فائز کر دیں گے۔ آپ رب تبارک و تعالی کی بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کرتے ہیں، اور آپ نے اس دن کے بعد کبھی بھی شراب کو ہاتھ نہیں لگایا، اور آپ اس دن کے بعد سے کبھی بھی آپ نے اپنے پاؤں میں جوتا نہیں پہنا۔ حافی جو کہتے ہیں ننگے پاؤں والے کو کہتے ہیں، آپ نے اس کے بعد سے کبھی بھی اپنے پاؤں میں جوتا نہیں پہنا، تو اسی لیے آپ کا نام بشر حافی پڑ گیا۔ تو لوگوں نے آپ سے پوچھا کہ حضور آپ کبھی جوتا کیوں نہیں پہنتے؟ تو حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے زمین کو بچھونا بنا دیا ہے، اور بادشاہ کے بچھونے پر اگر کوئی ادنا سا غلام اس کے بچھونے پر جوتا لے کر آئے تو یہ اس کے لیے بڑی بے ادبانہ بات ہوگی، اسی لیے آپ نے تمام زندگی میں کبھی جوتا نہیں پہنا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو یہ شان دی تھی کہ آپ جس راستہ سے نکل جاتے تھے اس راستہ میں کبھی بھی کوئی چوپایا، کوئی جانور لید نہیں کرتا تھا۔ ایک مرتبہ کی بات ہے کہ ایک شخص نے کیا دیکھا کہ ایک راستے میں ایک جانور نے لید کر رکھی ہے، یعنی کہ اس نے نجاست کر رکھی ہے۔ تب وہ شخص سمجھ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ آج یہ معلوم ہوتا ہے کہ آج حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا انتقال ہو گیا ہے۔ کچھ دیر بعد لوگوں کو یہ معلوم چلتا ہے کہ آج حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا انتقال ہو گیا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جانوروں کو بھی یہ حکم دے دیا تھا کہ جب میرا یہ بندہ جب حضرت بشر حافی کہیں راستے سے جائے کوئی بھی تو کبھی بھی اس راستے میں کوئی جانور چوپایا گندگی نہیں کرتا تھا۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بشر حافی کو یہ مقام دیا ہے کہ آپ جس راستہ سے گزرتے تھے کبھی بھی اس راستہ میں گندگی نہیں ہوتی تھی۔